بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابن سینا کی تعلیمی خدمات۔ سب سے پہلے ابن سینا کا تعارف پڑھتے ہیں تو ان کا پورا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے اور آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ یورپ میں آپ کو ابو سینا کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا پہنچے اور ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابن سینا نے طبیعیات، تصوف، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور ما بعد الطبیعیات میں اس درجہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے۔ 21 برس کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ تو آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مختلف علوم جیسے فلکیات، طبیعیات، ما بعد الطبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی ہے۔ تعلیمی تصورات: ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے۔ عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سرچشمہ عقل مؤثر ہے اور عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ ان کا تصور خود اس قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ نظام تعلیم میں اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے۔ عبادات اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص اور رضا الہی کو مقاصد تعلیم میں بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مقاصد تعلیم: ابن سینا کے بنیادی فلسفیانہ تصورات سے مندرجہ ذیل مقاصد تعلیم اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا: ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ان کے نزدیک ایک اور اہم مقصد تعلیم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ علم اور عقل میں مطابقت: تو ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص سے نیت اور علم پر رکھی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ نصاب تعلیم: ابن سینا نے علوم کو 3 مدارج میں تقسیم کیا: علوم اعلیٰ، دنیوی علوم اور وسطی علوم۔ تو اعلیٰ علوم وہ علوم ہیں جو حکمت و دانش پر مبنی ہیں۔ ان میں فلسفہ، منطق اور اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں جن کے مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیوی علوم: ان کا تعلق مادے سے ہے۔ علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم طب وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ وسطی علوم وہ علوم ہیں جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے ما بعد الطبیعیاتی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ حکمت تدریس: ابن سینا حکمت تدریس کی کوئی تفصیل تو دستیاب نہیں ہے ان کی، لیکن وہ عملی مدرس تھے اور طب اور فلسفہ کا درس دیتے رہتے تھے۔ ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالنے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زمانے کے عام اساتذہ کی طرح رات کا ایک حصہ مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو طلباء کے لیے ان کی ہدایت کے لیے جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ریاکاری سے طلباء کو بچنا چاہیے اور خلوص سے نیت سے علم حاصل کریں۔ اسلامی عبادات اور شعائر کی پابندی کریں جس میں نماز اور روزہ شامل ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے اور عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا اور معافیہ سے بے نیازی اختیار کی جائے۔